آپ کو بتائیں کہ اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اسپاٹ کے اوپر اسلام آباد کے ڈی چوک کے مقام پر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں. یہاں پہ جب تک ہمارے باقی لوگ نہیں آتے، جب تک یہ ظلم اور ستم جو ہے ختم نہیں ہوتا، ہم ڈٹے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم کہیں نہیں جا رہے. کیا حال ہے جی؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس جی ہماری بتائیے گا. شدید قسم کی یہ شیلنگ ہے، یہ دیکھیے، اور یہ انہوں نے فائرنگ بھی شروع کی ہوئی ہے. نہتے لوگوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں. تو یہ فائر شیل بھی برسائے جا رہے ہیں. جی یہ 12 بور کی یہ بھی اوپر آگے سے فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم ستم کر رہے ہیں. یہاں پر جو حالات ہوئے ہیں آپ کے سامنے دیکھ لیجئے. خواتین ڈٹی ہوئی ہیں، ہماری کچھ خواتین جو ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ڈراپ کر گیا ہے کیونکہ یہ ایکسپائرڈ شیلز ہے اور بہت دیر سے وہ یہاں پھر رہی تھیں. اور آگے ہم جاتے ہیں، پھر بہت شدید چیلنگ ہوئی ہے تو اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر ویٹ کریں کہ باقی خواتین بھی آ جائیں. لیکن ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ ہمارا لیڈر بھی ڈٹا ہوئے، ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. حق اور سچ کے ہم ساتھ ہیں، حق اور سچ کی یہ لڑائی ہے. حق اور سچ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. خان بھی ڈٹا ہوئے، ہم بھی ڈٹے ہوئے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ گولیاں ماری گئی ہیں، کوئی کارکنان زخمی بھی ہوا ہے کیا؟ ہاں جی، ہمارے بچے جو ہے آگے گئے ہیں، جو 50 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور فائرنگ شروع کر دی ہوئی ہے. اور ساتھ شیلنگ کا تو کوئی حساب ہی نہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بات کرنی مشکل ہوگی، یہاں شدید جلن ہو رہی ہے اور شیل ہیں کہ وہ رک ہی نہیں رہے ہیں. اچھا آئی جی اسلام آباد نے تو کہا تھا ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں سے گنز لے لی ہیں، ہم نے انہیں گن کوئی نہیں دی ہے اور ہمارے پولیس اہلکار جو ہے وہ بالکل بھی کوئی گولی نہیں چلائیں گے. تو آپ یہ گولیاں دکھا رہی ہیں. یہ دیکھیے جی، آئی جی پولیس جو ہے وہ ویسے ہی جھوٹے ہیں. اگر آپ اپنی عوام کے خلاف اس قسم کے فسطائیت بھرا انتظام کر رہے ہیں، آپ تو خوفزدہ ہیں. ایک جعلی حکومت کے یہ نمائندے ہیں. آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کو، کیا پورے اسلام آباد کو، پورے پنجاب کو انہوں نے کنٹینرستان میں تبدیل کر لیا. کس بات کا خوف تھا؟ ہم نے تو صرف ڈی چوک پہ پروٹیسٹ کرنا تھا، انہوں نے پورے اسلام آباد کو جو ہے وہ دے دیا ہمیں. تو اب آپ ان کی کسی بات پہ اعتبار نہ کریں. یہ نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ یہ خواتین کو دیکھتے ہیں، نہ یہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے یہ کرتے ہیں. تو ہم اس لیے ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے ظلم و ستم پچھلے 2.5 سال سے ہم برداشت کریں. یہی وہ جگہ ہے 25 مئی کو جہاں ہمیں اسی طرح شیل مارے گئے اور یہ بتایا گیا کہ جی جہاں 500 شیل مارنے تھے وہاں ہم نے 700 شیل مارے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں 9 مئی پہ ہمارے سر پھاڑے گئے. جب ہم یہاں آئے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ فسطائیت کی ہے. ہم نہتے ہیں آپ کے سامنے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم یہ رومال اور پانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ چھوٹی بہت کھجوریں وغیرہ ساتھ رکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس صرف نظریہ ہے اور ہمارا جذبہ ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا آخر میں کہ اس وقت ذرائع سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے 12 سے 14 روز کے لیے. اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں یہ فوج ہماری ہے، ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی بیٹے، ہمارے ہی لوگ ہیں جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ان کا کام نہیں ہے شہروں میں گھس کے اس طرح کا کام کرنا. یہاں پر آپ فوج بلا لیں، آپ اللہ کرے کہ اپنی فوج کو ہی دے، باہر سے نہ کوئی فوج بلا لیں. ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اتنے یہ خوفزدہ ہوئے ہیں. بلا لیں جس کو بھی بلانا ہے. ہم کون سا کوئی قانون کے خلاف کچھ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں آئین کا آرٹیکل 14، 15، 16، 17، 18 کیا کہتا ہے؟ عوام کو پورے رائٹس ہیں، وہ بول بھی سکتے ہیں، وہ اسمبل بھی کر سکتے ہیں، پولیٹیکل اسمبلی بھی ہو سکتی ہے. کیا وجہ ہے کہ صرف ایک جماعت کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، باقی سب کو تو مہمان نوازیاں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے صرف پی ٹی آئی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے؟ 9 مئی تو پچھلے سال ہوا تھا نا، اس سے پہلے اس سے پچھلے سال کیا ہوا ہے؟ 2022 میں کیا ہوا ہے؟ یہیں سے ہمارے پھاڑے تھے. کیا وجہ ہے؟ آپ نے ہمارا حق بھی چھینا، ہمارے مینڈیٹ چوری کیا، ہماری سیٹیں چوری کی، اور اب آپ جو ہے وہ جھوٹے مینڈیٹ اور جعلی حکومت کے ساتھ مل کے سپریم کورٹ کا بھی بیڑا غرق کرے. اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے بڑوں نے اس کی قربانی دی کے، اپنی زندگیاں قربان کر کے، اپنے خون سے سینچا. یہ زمین ہماری ہے، یہ ہماری مٹی ہے. ہم اپنی دھرتی پہ ہمیں آپ کبھی باغی بناتے ہیں، کبھی غدار بناتے ہیں، کبھی ہمیں مفرور بناتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ ہمارے تو کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں ہے، نہ ہم لندن بھاگتے ہیں، نہ میرا باپ کوئی وزیر اعظم تھا، نہ ان میں سے کسی کی ماں وزیر اعظم رہی ہے. ہم تو عام عوام میں سے اٹھ کر آئے ہیں اور یہ فورم ہمیں پی ٹی آئی نے دیا. ہم عام عوام کی آواز ہے. انہی اسپتالوں میں ہم جا کے رلتے ہیں، یہی ہمارے ماں باپ کے علاج ہوئے ہیں،
میرے باپ کا علاج نوری اسپتال میں ہوا, کبھی گئے ان میں سے حکمرانوں میں سے کوئی؟ ہمارے بچے بیمار ہو ہم تو پمس بھی جاتے رہے, ہر جگہ جاتے رہے. اس ملک کے نظام سے کیا ملتا ہے؟ وہی آواز ہے, وہی ترجمانی ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں. تو عام عوام کی آواز ہے. ہمارے تو کوئی جائیدادیں نہیں ہے, نہ جاگیریں ہیں جن کو لے کے ہم یہاں کھڑے ہیں یا بچا رہے ہیں, یا ہمیں 2 ڈنڈے پڑتے ہیں تو ہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جا کے کھڑے ہو کے پھر وہاں سے بہت بڑے انقلابی بنتے ہیں. ہمیں تو آپ نے دیکھا ہے ہم 2.5 سالوں سے انہی سڑکوں پہ انہی گلیوں میں رول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مٹی ہماری ہے, ہمیں اس مٹی سے محبت ہے. ہم اپنے 25 کروڑ عوام کو چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہ ہمارا لیڈر بھاگا ہے نہ ہم بھاگیں گے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. بھاگیں گے تو یہی بھاگیں گے, یہی جائیں گے, یہ جو ٹولہ ہے سارا, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس ملک کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اچھا میڈم, آپ یہاں پر ویمن ونگ کی قیادت کرتے ہوئے موجود ہیں, آپ کا بھائی حلقہ ہے شرکیہ, میرا بھی بھائی حلقہ ہے, وہ حلقے کے لوگوں کے لیے وہ پیغام دیں گے؟ دیکھیے ہمارے حلقے میں بہت ظلم کر رہے ہیں. میرا حلقہ جو ہے, اگر آپ ملٹی لیئر پاورٹی اس کی 2021 میں 22 میں میئرمنٹ کی تھی ورلڈ بینک نے, سب سے غریب ترین علاقہ جو ہے نا وہ والا علاقہ ہے احمد پور شرکیہ کا. اور وہاں پر جب پروٹیسٹ ہوتا, بھی بھاولپور کا پروٹیسٹ ہے, 5 دن 6 دن پہلے وہاں کا جو سمی گیلانی ہے, میں نے جو میری جگہ پر جس کو منتخب فسطائیت کے ذریعے کرایا گیا, اس نے لسٹیں دی ہوئی ہیں. وہ ہمارے کارکنان بیچارے غریب غریب بچے ہیں, ان کو 6 دن 8 دن پہلے اٹھا لیتے ہیں, پھر ان سے رشوتیں مانگتے ہیں, پھر ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہیں. جنہوں نے, اور نواب ہے وہاں پر, ان کی فسطائیت یہ ہے کہ جس علاقے سے میں جیتی تھی وہاں پہ انہوں نے کھڑی فصلوں کو آگ لگا کے اور لوگوں کو وہاں سے بے گھر کیا ہے. ظلم کی داستان ہے. ان کے لیے میرا صرف یہی پیغام ہے کہ دیکھیں آپ ایک زمانے سے یہ غلامی اور یہ ظلم اور ستم برداشت کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے لیے قربانی دی ہے, ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ خود اپنے لیے کھڑے نہیں ہوں گے پھر کوئی آپ کی آواز نہیں بنے گا. اور پورے پاکستان کے لیے اگر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کا نام عمران خان ہے, پورے امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اور میں یہاں پہ اقرار کر رہی ہوں, یہ دیکھیں پھر انہوں نے گیس ٹیئر سٹارٹ کی ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ UN میں پڑھا ہوا وہ ایک کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جہاں جہاں اس شخص نے آواز اٹھائی ہے, ہم تو اس کی وہی دیندار ہیں, وہی دین نہیں دے سکتی جو محافظ ناموس رسالت ہے, جس نے 15 مارچ انٹرنیشنل جو اسلاموفوبیا ڈے ڈکلیئر کرایا, لوگوں کو بتایا کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کا تقدس کتنا قیمتی ہے. اس شخص کے خلاف اگر یہ بولیں گے تو ہم کھڑے ہیں. اسی جذبے کے ساتھ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. اس لیے نہ یہ گیس اور نہ یہ فسطائیت نہ یہ ظلم ہماری کوئی جذبے کمزور کر سکا ہے, کیونکہ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے پڑھ دیا تھا, ہمارے لیے وہی کافی ہے. بہت شکریہ.